آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں، 1 قیام قبول نہیں، 1 سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے۔ جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا۔ جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب، اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں جا السلام دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سلائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے
آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. اور سنو، ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا اٹھ کے. جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے. لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید. سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے. ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ، وہ ڈرائیور ہوتا ہے. جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے، جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے. کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں. میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی، ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھڑ جائے گی. تو انسانی ضروریات ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو. میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں. بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے. بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح، جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں، تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں. جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس. ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیاں نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا. چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں. اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے. پانی نہیں تھا دور دور تک. ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو، نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی، لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا. کل بھی بہت دور پروگرام ہے، علی پور دوار، نیو علی پور دوار، کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے. تو سنیے میرے بھائیوں، لیکن ہے بنگال ہی میں. تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو. اب بیوی کو کیا معلوم تھا؟ بیوی کو نہیں معلوم تھا. وہ تو سوچ رہی ہیں یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہو بند کر دیا، نوٹ نہیں چلے گا 2000 کا. یہ تو پاگل پن ہے. چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں. سائیں بیت رہی ہے جنگل میں. اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے، کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا. رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے. یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے.
हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया। अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा, मैं आप ही से कह रही हूं, आए मेरे हस्बैंड, कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा, आए इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है, क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा, जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। इतना तो बता दो, इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहां जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आवाज आती है। यहां इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द